صحیح ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ روزے کی حالت میں بالغ فی الاستنشاق الا ان یکون صائما، آپ ساتھی وضو کرتے ہیں، وضو جو ہے عام دنوں میں وضو کرنا جو ہے وہ ہم ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاتے ہیں، اوپر کھینچتے ہیں اور غرارے بھی کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں نہ آپ نے ناک میں اوپر زیادہ پانی چڑھانا ہے، نہ ہی آپ نے غرارے کرنے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، عام نہیں۔ آگے جی جامع دارالقطنی اور امام حاکم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخص للشیخ الکبیر، کہ بوڑھا آدمی، لاچار آدمی جو بیچارہ ضعیف ہے، زیادہ بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ یاد رکھنا ہے، اس کو روزے کی رخصت ہے۔ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر و یطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنا جو ہے روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، الا ان کل یوم مسکینا، وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ بات کو غور سے سنتے جانا ہے، یہ مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ولا قضاء علیہ، اس پہ قضا نہیں ہے، یعنی بعد میں وہ روزے اس پہ رکھنے فرض نہیں ہے، جب فرضی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ قضا نہیں ہے۔ ولا قضاء علیہ، اس پہ قضا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی۔ اب ہے ایک ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ صحیح دارالقطنی کی حدیث ہے، حوالہ اس کا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت اس کو رخصت ہے، اور حاملہ عورت کو بھی، اس کو بھی رخصت ہے، روزے چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ بعد میں وہ یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے دے گی تو اس کے روزے بعد میں نہیں رکھنے، یہ نہیں ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے رخصت ہے، نہ رکھے، جب اس کا وضع حمل ہو جائے بعد میں وہ قضا دے گی۔ یہ مسئلے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور دوسرا جو دودھ پلانے والی ہے، جب زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے نا چھوٹے بچے کو، تقریباً 6-7 ماہ تک بچہ جو ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں کے دودھ کی، اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کھانا ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ کام ختم ہو جائے اس دودھ پلانی مرضیہ عورت کا، تو پھر وہ بعد میں روزے رکھے گی، فدیہ نہیں دے گی، اس کا بھی فدیہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینا۔ اور اسی طرح یہ تو ہو گیا، اور پھر مسافر کے لیے بھی رخصت ہے، مریض کے لیے بھی رخصت ہے، جو مریض ہے وقتی طور پہ جو مریض ہے اس کے لیے رخصت ہے، جب صحیح ہو جائے گا بعد میں روزے رکھے گا۔ اور جو دائمی مریض ہے اس کے لیے فدیہ ہے، وہ روزے نہیں رکھے گا، وہ فدیہ دے گا کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ روزے کی نیت کرنا، جو مروجہ الفاظ ہے نا جو ہم بولتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ
حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ کوئی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے۔ اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابو داؤد کی، من لم یجمع الصیام قبل الفجر، جس نے قبل فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی فلا صیام لہ، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ یعنی دل سے روزے کی نیت کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے افطاری کے لیے دعا جو ہے وہ مشہور، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹوتھ برش، بھائی جی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حلق میں جاتی ہے اس کا ذائقہ، حلق میں مسواک کرے نا اس کا بھی ذائقہ جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت میں بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشک اور تر جو بھی مسواک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ مسواک کریں آپ، لکڑی چبائیں، اس کا ذائقہ نہیں جائے گا گلے میں، تو وہ برش کون سا آپ نے وہ پیسٹ اندر لے کے جانی ہے، دانتوں پہ لگانی اور پھینک دینی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تیل لگانا، بال کٹوانا، سرما لگانا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، بہت زیادہ مسئلہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ لوگ بہت یہ سوال کرتے ہیں جی روزہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ لیٹ کر لیا کریں 4-5 منٹ، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم پہ کھلاتے ہیں، ٹائم ہے 5 منٹ تو آپ 5 منٹ پہ کر دیتے ہیں، چلو 1 منٹ کا تو سمجھ آ گئی، 1 آدھا منٹ، زیادہ لیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے لیٹ کرنا۔ یہ لیٹ روزہ کھولنے کا یہ کن کا طریقہ ہے، یہ کن کا شعار ہے؟ سنیے، یہ یہود و نصارہ کا شعار ہے۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اپنا روزہ لیٹ کھولتے ہیں، وہ دیر سے کھولتے ہیں، یہ ان کے دین کا شعار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یزال الناس بخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے، بھلائی پہ رہیں گے، کب؟ ما عجل الفطر، جب روزہ وقت پہ افطار کریں گے، جلدی افطار کریں گے، لیٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے بولا وہ فطرت پہ رہیں گے، وہ خیر پہ رہیں گے، وہ برکت پہ رہیں گے۔ یہ حوالہ صحیح بخاری اور مسلم کا ہے۔ آگے جامع الترمذی کی روایت ہے، صحیح جامع الترمذی کی، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں احب عبادی، سب سے زیادہ محبوب بندے میرے جو میری طرف ہیں وہ کون ہے؟ آجالہم فطرن، جو روزے کو جلدی افطار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں جو روزے کو وقت کے ہونے پہ ٹائم ہو جاتا ہے وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چند ایک مسائل